حضرت سیدہ طیبہ حضرت آمینہ سلام اللہ علیہن کثیرن کثیرن کثیرہ میرے آقا کی والدہ ماجدہ سیدہ فرماتی ہیں حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا، اور اس زمانے میں عرب کے اندر دستور یہ تھا جب خامد فوت ہو جاتا ہے بیوی کے لیے لازم ہوتا کہ بیوی عطر نہیں لگا سکتی، کپڑے نئے نہیں پہن سکتی، 1 سال تک وہ سوگ منانا اس کے لیے واجب اور لازم ہوتا۔ اگر وہ سوگ نہ مناتی لوگ اس کو اپنے معاشرے کا حصہ نہ سمجھتے، اس کی اوپر تانا درازیاں کرتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ کا انتقال ہوا، حضرت سیدہ آمنہ میرے نبی کی والدہ ماجدہ کو ایک دن حضرت عبد المطلب میرے نبی کے دادا حضور نے بلایا، اور بلا کر کے فرمایا میری بیٹی کچھ دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے میرے بیٹے عبداللہ کا سوگ منانا ترک کر دیا ہے۔ عرض کی ابا حضور وہ کس طریقے سے؟ تو میرے حضرت سیدنا عبد المطلب نے فرمایا بیٹی وہ اس طرح کہ تم جب بھی میرے پاس سے گزرتی ہو تمہارے جسم سے عجب قسم کی خوشبو آتی ہے۔ بیٹی مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم نے عطر لگانا شروع کر دی ہے، سوگ منانا ترک کیا ہے۔ عرض کرنے لگی سیدہ آمنہ ابا حضور مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں نے سوگ منانا ترک نہیں کیا۔ بیٹی اگر سوگ منانا ترک نہیں کیا تو پھر یہ رنگ کیسا، یہ خوشبو کیسی، یہ سلسلہ کیسا؟ جب مجبور ہو گئی تو عرض کیا ابا حضور بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اگر آپ نے پوچھا ہے تو سن لیجئے، مجھے رب کعبہ کی قسم جب سے حضرت عبداللہ کی امانت میرے بطن میں آئی ہے تب سے میرے حالات بدل گئے ہیں۔ بیٹی وہ کیا؟ ابا حضور جس دن سے جناب عبداللہ کی امانت میرے بطن میں آئی ہے میں رستوں سے گزرتی ہوں تو رستوں کے درخت جھک جاتے ہیں، پتھروں سے آواز آتی ہے، اور درندے سروں کو جھکا لیتے ہیں، پتھروں سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا ام رسول اللہ، نبی کی ماں تم پہ سلام ہو، نبی کی ماں تم پہ سلام ہو۔ ابا حضور اس دن سے لے کے آج تک قسم اٹھا کر کہتی ہوں میں نے کوئی کستوری نہیں لگائی، میں نے کوئی عطر نہیں لگائی، لیکن قدرتی طور پر میرے جسم سے ایسی خوشبو آتی ہے جب میں رستوں سے چلتی ہوں تو رستے بھی مہک جاتے ہیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ سرکار جیا سونا۔ اب تو یاد ہو جانا چاہیے، گانا فوراً یاد کر لیتے ہو، ڈرامے کے جملے فوراً یاد ہوتے ہیں، نبی کی محبت کا اور سرکار کی یہ نعت کا شعر یہ یاد کرو۔ اور جب یہ کالج کے دوست نے آپ سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو جب جاتے ہو نا ہاتھ میں جناب فائلیں پکڑی ہیں تو جا رہے کوئی انڈیا کا گانا صبح صبح ناشتہ ہو رہا ہے نا، اٹھو غسل خانے میں جاؤ وضو میں جاؤ تو جناب سیٹیاں بج رہی ہیں، اور وہ میں چاہتا ہوں میلاد کے صدقے ایسا ذرا دستور بناؤ نا کہ جیسے ہی آنکھ کھلے تو زبان پہ یہ آواز، یہ ساز، یہ انداز جاری ہو۔ کیا سرکار جیا سونا آیا ہے نا، بولو سرکار نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنانا ہے، سرکار جیا۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، میری مائیں بہنیں بھی اس گفتگو کو سن رہی ہیں واسطے کے ذریعے، تو میں ان کی طرف یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آج یہ قوم بگڑ کیوں گئی؟ اس لیے کہ اس قوم کی لوریاں بدل گئی ہیں۔ ایک وہ وقت ہوتا تھا کہ جب مائیں بچوں کو گود میں لیتی تو انہیں لوریاں سناتی، کوئی ماں قرآن کی سورہ رحمان پڑھتی، سورہ رحمان کی تلاوت ہو رہی ہے، بچہ نیند کی آغوش میں گیا تو جس بچے کے کانوں میں رحمان کی چاشنی آئے قرآن کی چاشنی رس گھول گھول کے اس کو نیند کی آغوش میں دے دے تو وہ بچہ یقیناً جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے نا تو کہیں محمد بن قاسم بنتا ہے، کہیں بختیار کاکی بنتا ہے۔ حضرت خواجہ بختیار کاکی جب آپ کی ولادت ہوئی اس کے بعد آپ بچپنے میں استاد کی بارگاہ میں آپ کو بھیجا گیا پڑھانے کے لیے، استاد کے سامنے گئے، استاد نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھو بیٹا الف با، استاد کا منہ دیکھتے ہیں، پڑھو بیٹا
غصہ کیا نا تو کہا اچھا پڑھتا ہوں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. استاد تو پریشان ہو گیا, یہ کیا کہاں پڑھا؟ کہا استاد جی چھوڑیے, اس سے آگے پڑھائیے. بیٹا کہاں پڑھا؟ نہیں چھوڑوں گا جب تک بات نہیں بتاؤ گے. عرض کیا استاد جی میری والدہ 15 پاروں کی حافظہ تھی, یہ 15 پارے تو سن سن کے میں نے بدر میں یاد کریے ہوئے ہیں, آگے کی بات کیجئے مجھے پڑھائیے. تو میرا بھائی جن بچوں کی لوریاں رب کا قرآن ہو نا تو وہ کبھی گستاخان رسول نہیں بن سکتے, وہ کبھی منکر دین نہیں بن سکتے, وہ کبھی ان کی سوچ انگریزی اور ہندوؤں والی نہیں ہو سکتی, ان کا طریقہ گستاخان رسول اور کافروں والا نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. وہ زمانہ بھی تھا. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں بھائی جو بھی یہ میلاد کے محفل ہے رسول کی یہ بات کریں گے, جو بھی کریں گے رسول کی بات کریں گے نا. اللہ اکبر. وہ وقت بھی یاد کیجئے کہ ایک بوڑھی اماں, ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہے, بارگاہ میں بچے حاضر ہیں. بچے کہتے ہیں دادی اماں آج ہم وہ کہانی نہیں سنے. اس وقت آج جس طرف سلاتی ہیں نا دادی اماں کہانیاں, تو بچوں کو کہتی ہے, کوئی کہتی ہے چڑے چڑیا کی کہانی, کوئی کہتی ہے جناب بٹر بٹیر کی کہانی, ہے نا کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. چلو بیٹا سو گیا, چلو. ہائے اس وقت کی مائیں تھیں, بچوں کو کہانیاں سناتی تھیں. کوئی بدر کا قصہ لے کے بیٹھ جاتی, کوئی احد کی جنگ کی شجاعت اور دلیری کی وہ داستانیں سنا کے بچوں کو سلا دیتی, اور کوئی کربلا کا وہ خونی منظر بیان کرتے ہوئے بچوں کو اسی انداز سے متفکر و متبحر آغوش نیند میں دے دیتی. اور کوئی ماں ایسا کرتی کہ میرے رسول کے معراج کی بات کرتی. اور جب کوئی ایسی ہوتی کہ کہتی بیٹا آج تمہارا ذائقہ بدلتے ہیں, آج رحمان کی تلاوت ہوگی, اور یوں ہی بچے سو جاتے ہیں. ایک دن یہ تاریخی اور حدیث کے حوالے سے میں اس کو ایک انداز سے بیان کر رہا ہوں. بچے اکٹھے ہیں, کہتے ہیں دادی اماں آج ہم بدر اور احد کے قصے نہیں سنیں گے. چڑے چڑیا کی کہانی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. اور میں آپ کو اپنا کہتا ہوں, اللہ میرے والد گرامی کو کروٹ کروٹ چین نصیب فرمائے, اور خدا پاک ان کی قبر کو روشن فرمائے. یہ جتنے تاریخ اسلامی کے بڑے بڑے واقعات ہیں یہ ہمارے والد گرامی, سردیوں کا موسم ہوتا, آپ کو دیہاتوں کا پتہ ہے کہ جناب وہ چولہے کے آگے جلا کر تو سارے لوگ بیٹھتے, تو ہمارے والد گرامی ڈیلی ہمیں ایک واقعہ قرآن و حدیث سے سناتے ہیں. اور جب میں ادارے میں پڑھنے آیا اور میں نے وہ واقعات جب دوبارہ سے پڑھے, جب ہم اس میں, تو میں یوں محسوس کر رہا تھا جیسے میں بہت کچھ پہلے ہی سیکھ کے آیا ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ اور الحمدللہ رجحان پھر اسی طرف لگا نا, یہ محنت والدین کی ہوتی ہے. تو میں اب بات کرنے لگا ہوں. اللہ اکبر. وہ بچے دادی اماں کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں, کہتے ہیں دادی اماں ہم نے آج چڑے چڑیا کی کہانی نہیں سننی. دادی اماں کہتی ہے بیٹا, دادی اماں ہم نے آج بدر کے قصے نہیں سننے, احد کے قصے نہیں سننے, ہم نے آج معراج کی بات نہیں سننی. اے بیٹا کیا سننا ہے؟ عرض کرتے ہیں بچے دادی اماں آج ہمیں یہ سناؤ, ہمیں یہ بتلاؤ کہ ہمارے آقا کا چہرہ کیسا تھا. آج ہمیں یہ بتانا پڑے گا. ہمارے دادی اماں میں بتاؤ آقا کا. تو یہ دادی اماں کون ہے؟ یہ رسول کی صحابیہ ہے. فوراً بولی, کہنے لگی بچہ کیا سنو؟ نہیں دادی اماں سنیں گے آج ہم آقا کے لب و رخسار کی بات سنیں گے. آج ہم آقا کی وہ مدبری آنکھوں کی بات سننا چاہیں گے, آقا کی نورانی پیشانی کی داستان سننا چاہیں گے, آقا کے وہ چاندی کی طرح چمکتے ہوئے بالوں کی بات سننا چاہیں گے. تو میرے آقا کی علماء کہتی ہیں کیا بتاؤں؟ کہتی ہیں بیٹا فواللہ ما رأیت رسول اللہ, بیٹا مجھے رب کعبہ کی قسم میں نے تو رسول اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے. تو بیچ میں بچے بھی وہ آج کی بچوں کی طرح تو نہیں تھے کہ جنہیں کمپیوٹر اور ویڈیو گیموں کے سارے بٹن یاد ہوں, پر انہیں ذرا سی نماز اور نعت سن لو تو انہیں ہی ہمیں تو نہیں پتا ہے. یہ مولویوں سے پوچھو ہیں, یہ دور وہ نہیں تھا. بچوں کو معلوم تھا صحابی کس کو کہتے ہیں, ہے نا. آج اللہ کرے آپ کو یہ پتا چل جائے وہابی کس کو کہتے ہیں, یہ بھی بڑی بات ہے.
تم تو صحابہ تو بڑی بات ہے، تمہیں تو یہ بھی معلوم نہیں بھابھی کس کو کہتے ہیں، بچوں کو یہ بھی پتا نہیں ہے، لیکن پتا کیسے چلے، دوڑوں سے تو پتا نہیں چلتا۔ بات جو میں کرنے لگا ہوں تو سنیے، صحابی، بچوں کو پتا تھا صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس نے رخ بدوحا کی زیارت کی ہوئی ہوتی ہے۔ بچے فوراً کہنے لگے، عرض کرنے لگے، دادی اماں تمہارا تو شورا اس پورے علاقے میں یہ ہے کہ تم رسول اللہ کی صحابیہ ہو۔ دادی اماں اگر رسول اللہ کو دیکھا نہیں تو پھر تم صحابیہ کیسے بن گئی؟ اب دادی اماں خاموش ہیں، کیا جواب دے؟ کہتی ہیں بیٹا جب سوال کیا ہے تو سن لو، میں نے رسول اللہ کو دیکھا ضرور تھا پر دیکھ پائی نہ تھی، اس لیے لِأَنَّ وَجْهَهُ كأنه شمس طالعة۔ رسول اللہ کا چہرہ تھا، وہ چہرہ ایسا خوبصورت چہرہ تھا کہ آقا کے چہرے سے ایسی نور کی کرنیں پھوٹتی تھی، یوں لگتا جیسے وہ چمکتا ہوا سورج ہو۔ بیٹا جیسے کوئی سورج کی طرف نگاہ ڈال کے اس کی طرف نظر جما نہیں سکتا، اسی طرح میں نے رسول اللہ کو دیکھا ضرور تھا پر دیکھ پائی نہ تھی۔ تو میرا بھائی اور میری جو مائیں بہنیں سن رہی ہیں، جب ہمارے گھروں کا ماحول اسلامی ہو جائے گا نا تو ہمارے بچے پھر کہنے کے بغیر کہیں سے محدث دل بھی کھڑا ہوتا نظر آئے گا، کہیں سے خالد بن ولید کی روحیں پکار کر کہتی ہوئی عظمت کے اعلان کرتی نظر آئیں گی۔ یہ صرف ہم نے افسوس، یہ ساری باتیں ہم نے تقریروں تک رکھ لی ہیں۔ واہ جی مولوی صاحب بڑی سونی تقریر کی ہے، بس ختم۔ تو آئیے آج اس محفل سے ایک سبق سیکھنا ہے کہ ہم جس نبی کے میلاد کی بات کرتے ہیں اس نبی کی شان کتنی نرالی ہے نا۔ تو میرا بھائی میں جلدی سے بات ختم کرتا ہوں۔ میرے آقا کا وہ نور حضرت سیدہ آمینہ کے بطن میں منتقل ہوا، سیدہ کے بطن کو منور کر کے جب وہ وقت گزرتا گیا، میرے نبی کی والدہ فرماتی ہیں 12ویں شب تھی، سحری کا وقت ہے۔ یہ آخری جملے میری گفتگو اختتام پذیر ہوتی ہے، فرماتی ہیں کہ سحری کا وقت ہے، 12 تاریخ 12 ربیع الاول سوموار والا دن سحری کا وقت ہے۔ تو میں اچانک کیا دیکھتی ہوں، میرے گھر کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اچانک میں نے کیا دیکھا کہ ہلکی ہلکی روشنی پھوٹنا شروع ہو گئی ہے، ہلکا ہلکا نور پھول پھیلنا شروع ہو گیا، ہلکی ہلکی کرنیں کہیں سے پھوٹنا شروع ہو گئی۔ فرماتی ہیں اچانک میں نے کیا دیکھا، اتنے میں میرے گھر کی دیوار پھٹی تو وہاں سے 3 عورتیں اندر آئی، لمبے لمبے قدوں والی۔ میں نے ان سے پوچھا آنے والی ہو کون ہو؟ ایک کہنے لگی میں حوا ہوں، دوسری کہنے لگی میں مریم ہوں، تیسری کہنے لگی میں ہاجرہ آئی ہوں۔ کیوں آئی ہو؟ آمنہ تجھے مبارک دینے نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ آئے ہائے ہائے۔ سیدہ طیبہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں اب تھوڑی دیر گزری تو میرے گھر کے اندر کہیں سے پرندے آ گئے، پرندے سبز سبز پرندے ہیں، ان کی چونچوں میں موتی پکڑے ہوئے ہیں، وہ آ کر میرے بستر کے گرد بکھیر رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں، اور ان کی عجب چہچہے پیاری 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 آواز ہے، میرے کانوں میں رس بول رہی ہے، اور میرے گھر کے اندر اچانک نور ہی نور پھولنا، نور ہی نور ہونا شروع ہو گیا، ہلکی جی عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، عجیب سی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ فرماتی ہیں بس تھوڑی دیر گزری کہ میں کیا دیکھتی ہوں، فخرج منی نور، میرے جسم سے اچانک نور ظاہر ہو گیا، میرے جسم سے نور نکلا، میرے جسم سے نور نکلا۔ آمنہ ہوش و حواس میں بول رہی ہو، عورتیں آ کر مبارک دے رہی ہیں، بچہ ہوگا تم کہہ رہی ہو نور، کچھ تو خیال کرو۔ کہا جب ہوئی نور تو میں کہوں کیا، جب آئے ہی نور تو میں اپنی طرف سے کیا کہوں، تھا میرا لال پر آیا نور بن کے، پیار سے کہہ دیجئے۔ اور سیدہ فرماتی ہیں یہ عام عورتوں کی طرح میرے معاملات نہیں تھے کہ عورت اگر عام حالات ان خاص دنوں میں ہوتی ہے تو سب کو معلوم ہوتا ہے، محلے کی عورتوں کو سب کو پتہ ہوتا ہے۔ فرماتی ہیں خدا کی قسم میرا کسی کو ظاہر میں پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن میرا لال موجود تھا، اللہ اکبر۔ اور سیدہ فرماتی ہیں
وہ ایک کمال کی بات ضرور بتاؤں گا کہ میرا نبی نبی ہے، جب تھا تب بھی نبی تھا، جب آیا تب بھی نبی بن کے آیا ہے۔ وہ ہماری طرح کی ولادت نہیں تھی کہ جناب معاذ اللہ مولوی صاحب کی ولادت ہوئی تو گھر پورے محلے میں کوئی بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، ٹیں ٹیں چیں چیں کی آواز مچ رہی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ میرے آقا کی ولادت ہے، باسعادت ہے۔ میرے نبی کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ حضرت آمینہ فرماتی ہیں جب میرے جسم سے نور نکلا، جب میرے جسم سے نور نکلا، فرماتی ہیں اچانک میں نے ادھر مشرقوں کی طرف نگاہ کی، مغربوں کی جانب دیکھا، فرماتی ہیں رب کعبہ کی قسم ہے مشرقوں میں دیکھا، میری نظر مشرقوں میں چلی گئی، ادھر دیکھا مغربوں کی وسعت میں چلی گئی، اور میں نے مشرق میں ایک جھنڈا لہراتے دیکھا، مغرب میں ایک جھنڈا لہراتے دیکھا، کعبے کی چھت پر ایک جھنڈا لہراتے دیکھا، اور خود میرے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا میں وہ ہوں کہ میری ولادت کے وقت میری ماں نے ایک نور دیکھا جس نور نے شہر بصرہ کے محلات کو روشن کر دیا تھا۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہہ کہ ہو سلام تجھ پہ بھی آمینہ، ہو سلام تجھ پہ بھی آمینہ، تیرے لال پر بھی درود ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، نیلا جس کو ماہ تمام ہے۔ میرے رسول اللہ کی والدہ فرماتی ہیں میرا لال اس کی ولادت ہوئی، یہ میرے آقا کی آمد ہے، چاروں طرف نور ہی نور ہو گیا، چاروں طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ تو پھر سنی نے جب یہ سنا بھی نبی کی ماں سے، پھر قرآن کو اس کے مطابق جب دیکھا تو قرآن کہتے قد جاءکم من اللہ نور، جاءکم آیا تمہارے پاس رب کی طرف سے نور۔ نبی کی والدہ فرماتی ہیں خرج منی نور، وہ نور میرے جسم سے نکلا ہو۔ تو سنی نے اپنا ایک ورد زبان نعرہ سنا دیا کہ آج میلا تم نبی ہے، آج میلا تم نبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آج میلا تم نبی ہے، آج میلا کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا، آ گیا وہ نور والا، آ گیا نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا، آ گیا۔ میرے سرکار کی والدہ فرماتی ہیں میرا لال جب دنیا میں آیا تو بس میرے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے پیارے کے سراپے کو دیکھوں۔ فرماتی ہیں لما بداتہ کانا مقولا مدہونا مختونا مغسولا معطرا مطہرا ساجدا۔ میرا لال جب دنیا میں جلوہ گر ہوا، مقہولن آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے۔ آئے تھکے ہوئے بولے ہو یار، یہ میرے سرکار کی ولادت ہو رہے بیان ہو رہی ہے۔ اور اگلا جملہ سننا، اپنی یہ بچوں کی ولادت کو بھی تصور میں رکھو یار، ولادت ہے تو تبھی پورے کائنات میں ہر ایک ہی زبان پر آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ، مرحبا ویسے تو نعرے نہیں لگ رہے نا، کوئی آیا کوئی تھا تو بس۔ میرے رسول اعظم کی والدہ فرماتی ہیں میں نے کیا دیکھا، مقہولن مدہونن مختونن مغسولن معطرن مطہرن ساجدہ۔ میرا لال آیا، میں نے اس کے چہرے پہ دیکھا، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے۔ پیار سے آواز آئے،
مدہونن بالوں کو تیل لگا ہوا کنگھی کیے ہوئے، مختونن ختنہ کیے ہوئے، مسرورن ناڑ ناف کٹے ہوئے، مغسولن غسل دیے ہوئے، پاک صاف آئے، ذرہ برابر نجاست نظر نہ آئی، نور جو نکلا نجاست کیسی، مغسولن غسل دیے ہوئے آئے، معطرن عطر 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 لگے ہوئے آئے۔ میرے آقا معطرن عطر لگے ہوئے آئے، مطہرن پاک آئے، صاف آئے، ساجدن ادھر آئے، اپنے سر کو سجدے میں ڈال لیا تھا۔ ذرا ذوق کا اظہار کرنا ہے نا، میرے آقا کی ولادت ہے بھئی، آئے سر سجدے میں ڈالا، تو پھر ہم سنی کیوں نہ کہیں کہ سرکار جیاس، ہاں یہ یاد کرنا ہے، سرکار جیا سوہنا آیا ہے نا، سرکار جیا سوہنا۔ اب اگلا جملہ سننا، میرے آقا آئے سر سجدے میں ڈالا، ایک دن ایک بندہ کھڑا ہو گیا، او مولوی صاحب کوئی خیال